بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ۔ ہماری گفتگو کتاب المضاربہ میں ہے۔ کتاب المضاربہ میں ایک مالک المال ہوتا ہے اور دوسرا عامل ہوتا ہے۔ پچھلے درس کے آخری حصے میں ہم نے یہ کہا تھا کہ عامل کا جو نفقہ ہے وہ اصل مال سے اٹھایا جائے گا یا عامل خود اٹھائے گا۔ آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر مالک نے عامل کے ساتھ شرط کی کہ بھائی نفقہ میرے مال سے تم نہیں اٹھا سکتے ہو، تو پھر کیا یہ شرط قابل عمل ہے؟ کہتے ہیں بالکل۔ تو ایسی صورتحال میں جب یہ شرط لگائی گئی ہے عامل اپنے جیب سے خرچہ کرے گا، لیکن اگر جاتے وقت پھر مالک نے کہا بھائی کھانا وغیرہ یہ وہ نفقہ اسی اصل مال سے اٹھا لینا، تو یہ اس کا احسان محض ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر عامل صاحب مریض ہو جائیں سفر میں تو اس کی بیماری کا خرچہ کس پر ہے؟ کہتے ہیں وہ عامل پر ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر عامل ایک ایسا سفر کرے کہ جس کی اس کو اذن نہیں دی گئی تھی، مثلا اس کو اذن دی گئی تھی کہ کراچی جاؤ کاروبار کرو، یہ لاہور چلا گیا، تو یہ جو جناب خرچہ سفر کا ہے وہ یہ بھی جو ہے کیا ہے اسی کے مال سے اٹھایا جائے گا۔ اور اگر سفر کی اجازت دی گئی ہے تو یہ سفر شرعی یا سفر عرفی کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم اصل عرفی کو مد نظر رکھیں گے۔ سفر شرعی جو کہ 8 فرسخ ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کمال نفقہ کی قید لگا کر مصنف صاحب نے یہ بتا دیا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضر میں جو اس کا اپنا خرچہ ہوتا تھا وہ اپنی جیب سے اٹھائے گا، بقایا وہاں سے اٹھائے گا، نہیں، مکمل خرچہ اصل مال سے اٹھائے گا۔ اس کے بعد پھر اگلے مسئلے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی چیز خریدتا ہے یا بیچتا ہے وہ نقد ہو نسیانہ، ادھار پہ نہ خرید کرے نہ بیچے، اور جن پیسوں کے ساتھ خریدتا ہے یا بیچتا ہے وہ نقد البلد، جو اس شہر میں رائج پیسے ہیں۔ روپیہ رائج ہے تو روپیہ، اگر درہم دینار ریال رائج ہے تو وہ، یا آج کل اگر ڈالر رائج ہے تو ڈالر، جو بھی اس شہر کا رائج پیسہ ہے اسی میں وہ خریداری کرے گا۔ اگر ادھار وغیرہ پہ اس نے کوئی معاملہ کیا ہے تو یہ معاملہ اس کا فضولی ہے اور یہ متوقف ہوگا مالک کی اجازت پر۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو چیز خرید رہا ہے وہ ثمن المثل میں خریدے یا اس سے بھی کم میں۔ مثلا ایک چیز 500 کی ہے، بازار میں 500 کی ملتی ہے، تو یہ 500 میں خریدے تو بھی معاملہ ٹھیک ہوگا، 500 سے کچھ کم میں خریدے تو بھی معاملہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے مالک کا فائدہ ہوگا۔ 500 والی چیز اس نے 450 میں خریدی ہے، ٹھیک ہے، تو خریداری میں ثمن المثل یا اس سے کم، اور اگر بیچتا ہے تو ثمن المثل یا اس سے زیادہ میں بیچے۔ ثمن المثل میں بیچے گا تو بھی ٹھیک ہے، اگر زیادہ میں بیچے گا تو مزید ان کے کاروبار میں فائدہ ہوگا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ شرط، اب شرط کا میں فائل بنا رہا ہوں مالک مال کو۔ اگرچہ اس کا ابھی ذکر نہیں لیکن کچھ پہلے ذکر ہو چکا تھا یا قرینہ حالیہ سے۔ اگر مالک مال شرط لگاتا ہے، یا یوں کہ ولو شرط عدمھا، پھر عدم کو مرفوع پڑھیں گے مجہول کی صورت میں، ہا کی ضمیر نفقہ کی طرف جائے گی، لازم، تو اس شرط پر عمل کرنا جو کیا ہے لازمی ہے۔ ولو اذن، اگر ولو اذن لہو، اگر مالک مال اذن دیتا ہے لہو، اب یہاں اذن کو معلوم پڑھیں گے تو اوپر بھی شرط معلوم پڑھیں۔ اگر مالک مال اذن دیتا ہے لہو عامل کو، بعدہ شرط عدم کے بعد، فہو، تو یہ اذن تبرع محض، یہ خالص ایک مفت و مجانی والا کام ہے، یعنی اس پر عامل کا کوئی حق نہیں تھا۔ ولو شرطہا، اب شرطہ کا پھر فاعل مانے عامل کو، اگر عامل شرط کرتا ہے کہ بھائی مجھے نفقہ دو گے، فہو تاکید، تو یہ اس کی شرط جو ہے تاکید ہے، کیونکہ اصل عقد بھی تقاضا کر رہا تھا نفقے کی۔
وَيُشْتَرَطُ حِينَئِذٍ جب عامل شرط کرتا ہے نفقہ کی تو پھر اس شرط عامل میں شرط ہے تعیینها اس نفقہ کو معین کیا جائے. بھائی چاول کھاؤ گے، روٹی کھاؤ گے، مچھلی کھاؤ گے، مرغی کھاؤ گے. لِأَلَّا يَتَجَهَّلَ شرطو تاکہ شرط جو انہوں نے نفقے کی رکھی ہے وہ مجہول نہ ہو، کیونکہ شرط جو بھی رکھی جاتی ہے وہ معین ہونی چاہیے. بخلاف اس نفقے کے ثبت باصل شرع جو اصل شریعت کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے تو اس میں نوع نفقہ، مقدار نفقہ بیان کرنا ضروری نہیں. ولا يعتبر فی ثبوتها فرماتے ہیں کہ نفقہ کے ثابت ہونے میں معتبر نہیں ہے حصول و ربح کہ اس کو کوئی فائدہ بھی ہو، نہیں ممکن ہے نقصان ہو پھر بھی نفقہ یہ اٹھائے گا. بل ينفق ولو من الاصل بلکہ عامل صاحب جو ہے وہ خرچ کرے گا ولو من الاصل اگرچہ اصل مال سے وہ نفقہ اٹھائے، کیونکہ فرض کرے فائدہ نہیں ہوتا ہے. ان لم یربح و الا لم یربح کے بعد الا آ گیا تو یہ اس بات میں تبدیل ہو جائے گا، یعنی اگر نفع ہوا ہے تو کانت ہوگا نفقہ من ہو اس ربح سے. ومعونۃ المرض فی السفر العامل سفر میں جو بیماری کا خرچہ ہے وہ عامل صاحب پر ہوگا. بیماری بھی کس کی؟ عامل کی. وقضا اور اسی طریقے سے جیسے بیماری کا خرچہ عامل پر ہے اسی طریقے سے سفر لم یؤذن فیہ اس سفر کا خرچہ جس کی اذن نہیں دی گئی تھی اس کا بھی خرچہ عامل پر ہوگا. وَإِنْ اسْتَحَقَّ الْحِصَّةَ اگر جس ممنوع سفر پہ جائے اور نفع حاصل کر کے تو بھی حصے کا حقدار ہوگا. والمراد بسفر العرفی کہتے ہیں سفر سے مراد سفر عرفی ہے کہ عام ہم کہیں کہ بھائی یہ سفر کرتا ہے. لشرعی کہتے ہیں سفر شرعی مراد نہیں ہے. یہ سفر شرعی کیا ہے وہ ہوا سفر شرعی ما ایسا سفر ہے اشتمل علی المسافت جو 8 فرسخ کی مسافت پر مشتمل ہو جہاں نماز روزہ قصر ہوتے ہیں. فینفق پس جب سفر عرفی مراد ہے تو یہ عامل خرچہ کرے گا نان نفقہ اٹھائے گا. وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا کان کی ضمیر جائے گی سفر کی طرف اگرچہ یہ سفر چھوٹا یا کم سفر ہو او اتم الصلاۃ یا ایسا سفر ہے کہ جہاں اس کی نماز مکمل ہوگی. الا ان یخرج عن اسم المسافر مگر یہ کہ اتنے قریب والے علاقوں میں جائے کہ کوئی اس کو مسافر نہ کہے. او یا یہ ایسا سفر کرتا ہے یزیدو جو سفر بڑھ جاتا ہے اما اس سفر سے تحتاج تجارت الیہ جس کی طرف تجارت محتاج ہوتی ہے. مثلا تجارت یہ ہے کہ کراچی تک جاؤ تو تمہارا کام ہو جائے گا، کاروبار ہو جائے گا. یہ جناب کراچی سے پھر گوادر چلا جاتا ہے. فَيُنْفِقُ مِنْ مَالِهِ تو یہ شخص خرچ کرے گا اس اضافی سفر میں اپنے مال سے. الا ان یصدق الوصف یہاں تک کہ وصف صدق کرے. وصف سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ سفر جو تجارت کے لیے ضروری ہو. اور مصنف صاحب نے اعتراض کیا ہے کمال نفقہ کہہ کر ان القدر زائد اس مقدار سے جو زائد ہوتی ہے ان نفقت الحضر اپنے گھر کے خرچے سے. بعد نے یہ کہا ہے فقط قیل بتحقیق کہا گیا ہے انہو یعنی ان العاملہ لا ينفقو وہ خرچ نہیں کرے گا نفقہ نہیں اٹھائے گا فی ہے سفر میں سوائے زائد کے. لیکن ہم جو ہے زائد کیا مکمل کہتے ہیں خرچہ اٹھائے گا. ونبہ باصل المال پھر مصنف نے اصل المال کہہ کر ہمیں متنبہ کیا ہے علی انہو بتحقیق شان یہ ہے لا یشترط شرط نہیں ہے نفقے اٹھانے میں حصول ربح کسی فائدے کا ہونا کما مر جیسے کہ یہ بات گزر چکی. خیر نفقے کی بحث یہاں پر جو کیا ہے ختم ہو گئی. ولیشتر نقدن بنقد البلد کہتے ہیں اگر کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ نقد میں خریدے. پہلے نقد سے مراد ہے ادھار کے مقابلے میں، ادھار پہ نہیں خریدے. اور نقد البلد یعنی ان پیسوں کے ساتھ خریدے جو رائج ہیں. خوب بثمن المثل اور خریدے بھی اس ثمن میں جو عام اس چیز کی وہ بازار میں ریٹ ہے. فما دون یا اس سے کم کی خریدے. فلو اشترى نصیحتاً اگر یہ کوئی چیز ادھار پہ خریدتا ہے اور بغیر نقد البلد
یا اپنے اس شہر کے پیسوں کے علاوہ کسی دوسرے شہر کے پیسوں دوسرے ملک کے پیسوں سے خریدتا ہے او بأزید یا ثمن المثل سے زائد میں خریدتا ہے من ثمن المثل کان فضولیا تو یہ عامل صاحب جو ہے کیا ہو جائے گا فضولی ہو جائے گا فإن اجازہ المالک اگر عامل کو مالک اجازت دیتا ہے صح تو یہ معاملہ صحیح ہو جائے گا وَإِلَّا بَطَلَ اور اگر اجازت نہیں دیتا ہے تو معاملہ باطل ہو جائے گا کیوں لما فی النصیحت اس لیے کہ ادھار میں جو ہے نا ایک قسم کا احتمال ہوتا ہے کس کا من احتمال ضرر بھائی ضرر کا احتمال ہوتا ہے بطلف رأس المال ممکن ہے کہ اصل سرمایہ بھی کیا ہے تلف ہو جائے فیبقا عہدۃ الثمن تو پھر یہ ثمن کی ذمہ داری باقی رہے گی متعلقتاً بالمالک مالک کے ساتھ تعلق رکھے گی یعنی اس کو پھر جو ہے اپنے دوسرے پیسے بھی لگانے پڑیں گے وقد لا یقدر علیہ اور کبھی کبھی مالک قدرت نہیں رکھتا علیہ اس ثمن کی ادائیگی پر یا لا یکون له غرض بھائی اس مالک کے مال کی کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ سب پیسے تجارت میں لگائے فی غیر ما دفع جو اس نے دیے ہیں اس کے علاوہ دوسرے پیسے خرچ کرنے کا اس کا موڈ نہیں ہے وحملا فی الاخیرین اور اخیرین یعنی اشتراء عامل نقد بلد یا ثمن المثل والی بات کہ علی المتعارف اس کو حمل کیا جائے گا متعارف پر یعنی عرف میں نقد البلد کون سے پیسوں کو کہتے ہیں ثمن المثل کون سی ثمن کو کہتے ہیں وما فیہ الغبطۃ یا یہ خریدے ایک ایسی چیز کے ساتھ جس میں مصلحت ہو کس کے لیے مالک مال کے لیے کل وکیل جیسے وکیل بھی غبطہ اور مصلحت کو مد نظر رکھتا ہے تو یہ تو خریداری کی بات تھی اب اگر کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے تو کیسے بیچے کذالک یہ شخص بیچے گا بھی اسی طریقے سے یعنی نقدن بیچے گا اور نقد بلد کے ساتھ بنقد البلد اسی شہر والے پیسوں کے ساتھ بیچے گا نقدن اور کیش میں بیچے گا ادھار پہ نہیں بیچے گا بثمن المثل جناب ثمن المثل میں بیچے گا فما فوقہ یا اس سے بھی زیادہ بیچے گا تاکہ فائدہ ہو لما فی النصیحت اسی کہ اگر ادھار پہ بیچے گا تو آج کل ادھار ملتی کہاں ہے من تغریر بمال المالک اس میں تو گویا کہ مال مالک میں تغریر یعنی کیا یعنی ایک قسم کے نقصان کا خدشہ ہے وحملا للاطلاق اور دوسری بات یہ کہ یہ جو عقد مضاربہ مطلق بیان کیا گیا اس کو ہم حمل کریں گے متعارف پر متعارف کیا ہے عام جو رائج ہے وہ نقد البلد کہ نقد بلد کے ساتھ بیچا جائے اور کیش میں بیچا جائے کل وکالت جیسے وکالت میں بھی کیش میں بیچا جاتا ہے اور نقد بلد کے ساتھ وہ یجوز وکیل یجوز بغیر ہی اور ایک قول کے مطابق جائز ہے کیا بیچنا بغیر ہی غیر ہی کی ضمیر جائے کہ نقد البلد کی طرف ہو وہ بالعرض حتیٰ کہ پیسے بھی نہ لے یہ چیز بیچے اس کے مقابلے میں کوئی سامان لے مثلا گندم کی 4 بوریاں لے لے بالعرض سے مراد یہ کون ہی جبکہ اس عرض میں مظنتاً لربح گمان ہو کہ اس میں کوئی فائدہ ہوگا لأن الغرض الاقصى منها بتحقیق جو انتہائی ہماری غرض ہے اس مضاربہ سے ذالک وہ ربح حاصل کرنا ہے بخلاف الوکالت لیکن وکالت میں ربح حاصل کرنا نہیں ہوتی اس میں وکیل کو ویسے ہی کرنا ہوتا ہے جیسے موکل کہے وفیہ قوت فرماتے اس قول کیل میں جو ہے وہ قوت ہے ولو اذن المالک فی شیء من ذلک اگر اذن دے مالک ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں مثلا کہے گئے نقد بلد کو چھوڑو فلاں شہر کے پیسے لے لو خصوصاً خاص طور پر نام لے اور عموماً یا مولا عموماً اجازت دیتا مولا نہیں بلکہ مالک مال تصرف برأیک بھائی اپنے سوچ کے مطابق تم تصرف کرو اور کیف شئت یا جیسے چاہو تم اس میں تصرف کرو تو جاز تو پھر جائز ہے جناب یہ معاملہ کرنا بالعرض قطعا یعنی اس کی چیز کو بیچتا ہے سامان کی صورت میں یہ تو یقیناً جائز ہے اما نقد لیکن یہ ہے کہ جناب وہ کیش میں بیچے اور ثمن المثل میں بیچے فلا یخالفہما تو یہ عامل ان دو چیز میں مالک کی مخالفت نہیں کرے گا الا مع تصریح مگر یہ کہ مالک صراحت کرے کہ بھائی دیکھو آج کل لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں
तुम उधार पे ही 10-20 रुपये महंगा करके बेच दो ना। युस्तस्ना मिन समनिल मिस्ल, कहते ये जो हमने ख़रीदारी में या बेचने में समनुल मिस्ल की बात की, इसमें इस्तिस्ना किया जाता है किसको? नुकसान, कमी। युतसामह भी आदतन, इसकी आम तौर पर जो है क्या है जनाब, तसामो किया जाता है। खूब तसामो किया जाता है, यानी क्या, 1000 वाली चीज़ पे 5-10 रुपये कम ज़्यादा करना चाहें तो किए जा सकते हैं। खूब, तो अभी अगले दर्स में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि क्या ये ख़रीदारी बेज़िम्मा कर सकता है या नहीं कर सकता। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि।